الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سارے محبت والے پیار والے ساتھی آپ بیٹھے ہو، تشریف فرماؤ۔ سب تو پہلے آپ جو اپنے آپ نو اہل سنت کہلاندے ہو اور اے مائنڈ سیٹ ہے تواڈا کہ اسی سنی ہاں، تو آپ اس بات نو ذہن دے اندر بٹھا لو کہ اہل سنت دے اسلاف نے جو عقیدہ اہل سنت واسطے بیان فرمایا ہے، اس مسئلہ تے جس نو محرم دے ایام وچ آپ نو یاد رکھنا ضروری ہے۔ مثلاً شرح عقائد نصفی، امام نصفی دی کتاب ہے عقائد اتے، اور شرح عقائد علامہ عبدالعزیز پرہاروی دی کتاب ہے عقائد، اور الیواقیت والجواہر فی عقائد الاقابر امام عبدالوہاب شارانی دی کتاب ہے عقائد اتے، اور فقہ اکبر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب ہے عقائد اتے، اور فتاوی رضویہ جو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دا فتویٰ ہے، فتاوی امجدیہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس تو علاوہ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین دے اندر بھی لکھا ہے یہی، اور داتا صاحب نے کشف المعجوب وچ لکھا ہے، اور سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے التصفیہ ما بین سنی و شیعہ دے اندر لکھا ہے۔ آپ نو سمجھ آ رہی ہے حضرت سے؟ کیا لکھا ہے کہ سنی اس نو آکھیا جائے گا صبح قیامت تک جس دا عقیدہ یہ ہوئے کہ او حضور دے تمام صحابہ واسطے خیر دے کلمات بولے، لا نذکرہم الا بخیر۔ اہل سنت دے عقائد وچ چیز شامل ہے کہ سنی کسے صحابی رسول دے بارے برے الفاظ نہیں بولتے۔ تو اگر آپ سنی رہنا چاہتے ہو اور سنی کہلانا چاہتے ہو اور سنی بننا چاہتے ہو اور سنی ہے ہو، تو پھر آپ نو عقائد اہل سنت تے پابند ہونا پوے گا۔ انج نہیں ہو سکتا بھائی بندہ راندہ پاکستان میں چوے تے رولز انڈیا دے فالو کرے،
سیانے بندیاں جٹاؤ میں تو جٹ کی وانڈ نال گل سمجھانا بی بی جی دے نال نکاح پڑے او دے موبائل اسٹیٹس مڑو دے ہی ہونا چاہیے ہے کہ نہیں؟ تو جو اس کلمہ ہوری نال پڑھیا ہوئے تو موبائل فوٹو اور دی لئی ودی ہوئے تو چنگی ہے بولے نہیں تو اڈا بھلا ہوئے تسی سارے جو سنی ہو تو ٹورنا سنی آڑیاں لایا کرو تو موبائل دے سٹیٹس بھی سنی آڑے لایا کرو جدو تسی بھائیا سنی ہو کہ ایسے کام کرتے ہو تو تہاڈی سنیت مشکوک ہے تسی یہ نہ سمجھا کرو سان ویندا کوئی نہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ فرماندا ہے میری نظر ہر ویلے تواڈے تے فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ اللہ بھی توان ویندا پیا ہے تے اللہ دا رسول بھی توان ویندا پیا ہے بھائیا ایک تے ویندے پین بے نماز ایک ویندے پین بھائی روزہ بھی کوئی نہیں رکھ دے ایک ویندے پین بھائی روٹی روزی اچھ بھی وعدہ گاٹا کر لیندہ ہے ایک پاسا تے صاف رکھو بھائی اے تے ویندے ران بھائی ہے غلام نبی دئیے ہے پکا یہ بندہ اس معاملے اچھ بھی ڈھلا ہویا پیا تو مڑ تے بھائی لگا گیا توجہ ہے کہ نا جملہ درویش دا سن لو چونکہ کافی سارے تھے من نظر آؤں دے مرید ویچ بیٹھے ہوئے کوئی مرید میرا نماز نہیں پڑھدا تو میں انہاں نہ پڑھیا کر لیکن میں انہاں اپنے مریدہ میں شامل رکھنا وہ مرید ہے تو بندہ ٹھیک ہے ہوڑی ہوڑی صحیح ہو جائے کوئی مرید داڑی منڈائی بیٹھا ہے میں انہاں نہ رکھیا کر لیکن میں مریداں دی صافی چو نہیں کردہ میں انہاں بندہ ٹھیک ہے چلو یار کسی بڑا ہدایت آئے گی تیرا کھلے جڑا بندہ پیسے ہوں دیا حج نہیں کردہ میرا مرید ہے تو میں آکھنا چلو یار ریا روے کدھا ہی اللہ ہدایت دے اس دا تو ٹھیک ہو جائے لیکن جڑا بندہ میرا مرید ہے وہ دنیا لے پاس سے بھی جاندہ ہے وہ میرا کوئی میں ایسے بندے نہ اپنا مرید نہیں بنتا تو جدو میں تو اڈا پیر ہو کے دوجے پاس سے گیا تسی میں پیر نہ مننے آئے تو جی تسی مرید ہو کے دنیا لگے ہوئے تو میں تو ان مرید کو نہیں مننا میری نظر ہی تسی میرے بالکل مرید کوئی نہیں طلاق لین دی بھی کوئی نہیں لوڑا پہ ہو جانی یہ معلق طلاق کے وجڑا گیا وہ ساتھ ہو گیا آپ پہ ہو گئی بھائی سمجھ آئیے بات ہی کہ نہیں ہے ایک طلاق معلق بھی ہوندی ہے اگر میری بیوی آکام کیتا تے طلاق وہ کرے تے طلاق تو میں بھی یہی پیارنا وہ معلق مرید ہے میرا جس بندے پیر پاس سے دے دھرنا ہے وہ ساڑھا کوئی نہیں گیا بھائی سمجھ آئیے کوئی ہاں وہ باہمیں خدمت باڑی کرے نظرانہ باڑا دے اس بے عہدہ آدمی دی من کوئی ضرورت نہیں مریدان بیانا نا بھائی اہل سنت بنو اور اہل سنت دے عقائد اور نظریات دے پختہ رہو فرقہ واریت مبتلا نہ ہو وہ نہ نمیں فرقے بناؤ نہ نمیاں فرقیاں الجاؤ تے نہ نمیاں فرقیاں دے چسکے لو اپنی تھاں تے پکے رہو جنہ دین دا کم کر سکتے ہو کرو شعیب اور چنگے نے ماسٹر صاحب کی بلا اتنا خرچہ حضور دے دین دی تبلیغ واسطے کر دے نہیں اللہ انہاں برکت عطا فرمائے پاکستان دو چیزاں باڑیاں مانگیاں ہوئی ہیں یک دم ایک بجلی تے ایک مولوی توجہ نہیں ہو کی تھی گل ایک بجلی بہو مانگی ہوئی ہے ایک مولوی بہو مانگی ہوئی یک دم ریٹ تو گھراں بڑے چاڑے تے جے کو اس دور ویچ بھی مڑ مولوی ساتھ کے تقریر کرائی بیٹھا ہے تو اس بندے انداد دیو بلنگر بھی پکیندہ ہے مولویاں بھی ودیا کردہ ہے بندہ کرماڑا ہے لہٰذا ایک ریکویسٹ دے نال جڑتی اور سن لو وکیل صاحب ماشاءاللہ عمرے تے گئے اللہ انہاں برکت یہ پورا ٹبر بڑا کرماڑا ہے سرکار دے دین واسطے ہر سال محنت کر دیں کوشش کر دیں اللہ انہاں برکتاں عطا فرمائے اور اللہ انہاں
دینی دنیاوی بھلائیاں نال مالا مال فرمائے. اگر یہ اکٹھ نہ کر دے تو میں تو انہا گال دس لینی ہے. ایک اور کام کیتا کرو جڑے جڑے بھی محفلاں کریں دے ہو, کسے عالم دین نال مشورہ کر کے عالم کو ٹائم لگیا کرو. کسے سمجھدار بندے نال مشورہ کر کے تے عالم دین کو ٹائم لگیا کرو. کیوں؟ جیڑی محنت اگے خطبہ سنیاں دے کر گئے نواں آ کے اگلی کیتی قدری نہ کھو کر چھڑے. سمجھ آ رہی ہے کہ سو آپ بلان لگیاں بے شک 10 مولوی بلاؤ بڑی اچھی بات ہے, نویں نویں علماء بلاؤ, سارے کو علم سمجھو, لیکن بلاؤ انہاں جنہ دے عقائد و نظریات دے اندر پختگی اہل سنت والی. ہاں جی, ایسا آپ دی خدمت وچ فقیر گزارش کردا ہے, ان ذرا ذہن وچ رکھیا کرو. تے ساریاں سنیاں محفلاں کرنیاں چاہیے. نہ گھبراؤ کنک دا ریٹ چڑھ جیسے کماد دا بھی چڑھ ویسے, رزق رب دینا ہے. ہر بندہ کوشش کریا کرو یا محفل کرائن والے کسی دے نال حصہ پا لیا کرو تو یا آپ کرایا کرو, عالم بلایا کرو. عالم استاذ قسم دے لوگ جڑے دین نو سمجھ دے ہون اور نظریات اہل سنت دے گفتگو کرن. بے شک شعر نہ پڑھن. بھئی اسی بچہ سکولے داخل کرنے آتے اساں کدھا ڈیمانڈ کیتی ہے بھئی استاد جی جس لئے لیکچر دینا ہے اینڈ تے 2 شعر بھی دبنے ہیں, کیونکہ ساڈا مقصد ہوندہ ہے بچے دی تعلیم. ایک کلاس روم ہے جتے تسی بیٹھے ہو بیٹھا, ایک کلاس روم ہے اور کلاس روم دے اندر تعلیم ہوندی ہے. تواڈے جذبات ابھارنا, توانو مولویاں نو ایک بیماری یہ واندن ہاں با تقریر لگی یا کہ نہ لگی. وہ تیرے سائیں مرن تقریر لگے نہ لگے, تو اے ویخ تیرے لفظ اگر حضور اگے پیش ہون, تیرے لفظ مولا حسین اگے پیش ہون تے وہ راضی ہون کے گل ٹھیک کی تھی سی. وہ لگی کی ہوندی ہے. ایسے الفاظ نہ ادھارے لے میں پڑھے آتے بڑا لگا, مجمع چھات نال جا لگا. بھائیہ ایک ہی کام نہیں, ایک ہی طریقہ ہے. سنجیدگی نہ گفتگو کرو. ادھی تقریر کرنی تے ادھی بندیاں نہ کھنا دب کے آکھو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کرو. یہ ساڈا طریقہ اہل سنت دا نہیں ہے. ساڈی محافل سنجیدہ ہوندیاں نے, تعلیمی ماحول ہونا چاہیے, علمی گفتگو ہونی چاہیے. چٹکلے سنا کے تے 4 شعر سنا کے بھاگ جانا یہ کوئی ساڈا سنیاں دا طریقہ ہے. اہل سنت دی محافل نو علمی اور روحانی رنگ بچ رہنا چاہیے. بات ہی سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اس نو کلاس روم سمجھیا کرو اور ڈیمانڈ کریا کرو مولانا صاحب اگے. مولانا صاحب سان کو گل سمجھایا ہے, اسی سمجھن واسطے بیٹھے ہیں. سان اس واسطے تسی اسی تو نہیں سدیا با تسی سان سبحان اللہ دی ٹریننگ دے جاؤ, اسی اگے کر لاں. تو ایسے لوگاں دی وجہ تو پھر مسلکی فائدے دی بجائے, مطلب پیسہ بھی لگا, لنگر بھی لگا, لوگ بھی آئے, لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہ ہویا. اب حضرات اس بات تے توجہ, اللہ اس گھرانے نو, اس خاندان نو آباد رکھے کہ اے ہر سال دین تے خرچہ کر دیں, انہاں اللہ جزا دے. اور بھی جڑے بچے کر دیں خرچہ اللہ انہاں جزا دے. میں بندیاں نو گل سمجھانا انہاں دے ذہنی سطح تے, کیونکہ بابے فرماندے نے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگاں نال گفتگو انہاں دی ذہنی سطح تے کرنی چاہیے. عالم دین نباز ہوندہ ہے قوم دا, خطیب دے ہاتھ چھ لوگاں دے مائنڈ ہوندے نے, اس چینج کر دینے ہوندے. یا ساں غلط پڑھا جساں آگے تے گل کی دے گئی. آپ اس بات نو ذہن دے اندر بٹھاؤ. سنی ہون واسطے تمام صحابہ کرام دا ادب کرنا. ہائے ہائے ماسٹر صاحب قبلہ, میرے بچیاں نو اے گل اگر سمجھے چاہ جائے جڑی میں ہون کرن لگا, تو میرے خیال نال
پورے محفل دا پورے 10 دنوں دا تو انو اگلے سال تک نواں سبق یاد کرن دی ضرورت نہیں اگر تسی ایک جملہ یاد کر لو. میرا دعویٰ ہے، اے میرا دعویٰ ہے، میرے یہ جملے ریکارڈنگ پہ کر دیو، سن دے پہ ہو، یاد کر لو. کسے استاد عالم کو درس نظامی پڑھے استاد عالم کوڑے جملے لے جاؤ 2 منٹ دا کلپ ان دکھاؤ با بندہ آندہ ہے جڑا آپ پڑھ لے ان سال دا سبق بتے رہے گل ٹھیک. تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے وہ گل کتنی بڑی. تو آپ کو تھوڑا جیسے بیدار ہونا چاہیے. پہلی والے بچیاں سمجھ نہیں آنی میں کی آخیا کیونکہ جے پریپ وچ نے ایڈے چھوٹے ذہن دے بچے جڑے کوئی تھوڑے جے اتن نا انہوں نے سمجھ آنی ہے میں کی آنا. بھائی صاحب اللہ نے مخلوق نال پوری زمین تے پلانٹ رکھتے کسے انسان نال گفتگو نہیں فرمائی. اللہ نبیاں نال گفتگو فرمائی جس نو وحی کہندے اور اللہ نے آخری نبی جنہ تے وحی فرمائیے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن دی ایک آیت بھی نہ ابو بکر صدیق تے نازل ہوئی ہے تے نہ مولا علی تے نازل ہوئی. توجہ ہے سارے دا سارا قرآن حضور تے نازل ہویا ہے. ایسا ہی ہے 23 سال حضور دین دس دے رہے. توجہ ہے 23 سال حضور دین بیان کر دے رہے. 23 سال 23 سال دی محنت تو بعد حضور نے ایک تقریر فرمائی خطبہ حجۃ الوداع. دنیا دے سارے خطبہ دے خطبے ایک پاسے تے حضور دا خطبہ ایک پاسے. حضور نے ابتدائے انسانیت تو لے کے قیامت تک دے انسانہ واسطے ایک عظیم رول آف ہیومن رائٹس پیش فرمایا. کیا جو دین اللہ نے حضور نو دسیا سی او دا خلاصہ حضور نے عرفات میدان بیان کیتا. جی حضرت صاحب اور بیان جدو فرما رہے سن حضور تے اگے 1.25 لاکھ دا مجمع سی. کتنا مجمع سی؟ وہ 1.25 لاکھ سارے آل تے نہ نا آل تو علاوہ دوجے کون ہے بولے اجے ذرا. صحابہ تے وچ درجن تو زیادہ آل دے افراد درجنوں ہون گے سینکڑوں ہون گے لکھاں دی تعداد نہ 1,05,000 بندہ. باقی سارے صحابہ اہل بیت بھی موجود نے اور صحابہ بھی موجود نے. سارے تقریر سنا کے حضور نے فرمایا انتم تسألون انی میں دنیا تو جانا تسی بھی جانا ہے. ان قریب اللہ تواڈے کولوں پوچھنا ہے کہ میرے نبی تواڈے کول دین پہنچایا ہے فماذا انتم قائلون تسی کی جواب دیو دے. علی بھی ابو بکر صدیق بھی سارے صحابہ اور اہل بیت نے کٹھیاں بول کے آکھیا قالو نشہد انکا قد ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ. سونیا اسی گواہی دیواں دے کہ تساں دین پہنچایا ہے امانت پہنچائیے رسالت دا حق ادا کر دیتا ہے امت تک گل پہنچا دیتی ہے اللہ دا دین اپڑا دیتا ہے. جدو انہاں آکھیا نا بس ساڈے کول اپڑ گیا ہے صحابہ اور اہل بیت نے یہ منیا بس ساڈے کول دین اپڑ گیا ہے تے حضور نے انگلی آسمان نال کیتی اور 3 باری فرمایا اللہم اشہد
اے اللہ گواہ ہو جائیں، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا کہ جو دین تو میں دسیا ہے میرے ربا میں انہاں اپڑا دیتا ہے۔ ثابت کی ہویا ہے جاگ دے ہو، ثابت یہ ہویا ہے کہ حضور نے آل تے اصحاب نو وکھرا وکھرا دین نہیں دسیا، اکو دسیا ہے۔ جلدی سمجھ آئیے، با گھر والے اور دسیا نے تے دار والے اور دسیا نے، یہ گل ثابت نہیں ہوئی۔ ثابت ہی ہوئی ہے بس سارے حضور نے اکو دین دسیا۔ جاگ دے ہو، یہ دا مطلب ہے آج جڑے اگو بنے نے پیچھے بندیاں بنائے۔ حضور نے دین ایک دسیا ہے، اگو جڑے بنے نا کسی ایتھے ہاتھ رکھیں، کسی ایتھے رکھیں، کسی ایتھے رکھیں، یہ بندیاں بنائے نے۔ حضور دین کتنے دسے حضور نے دین؟ علی پاک تے ابو بکر نو حضور نے بنے دسیا یا ایکو؟ بھلا ہو گیا، حضور نے دس دیتا ہے۔ عزیزم ہوں ایتھے گل رمز آڑی ہے، جدو حضور فرمایا کہ اللہ گواہ ہو جا میں دس چھڑیا ہے، پاجی جڑا یاد کر لوے تر جاوے۔ جدو حضور فرمایا کہ میں دین دس چھڑیا ہے تے انہاں فرمایا اساں لے لیا ہے۔ حضور فرمایا کہ میں دین دے دیتا ہے تے انہاں فرمایا اساں لے لیا ہے، تے اللہ اتے گواہ ہویا ہے۔ دین دا تبادلہ ہو گیا ہے، دین منتقل ہو گیا ہے۔ پاجی اس ویلے جے تاریخ شروع نہیں ہوئی، تاریخ اس ویلے جے جمی ہی نہیں، تاریخ جے جمی، تاریخ جے پیدا ہی نہیں ہوئی، حضور دے وصال تو بعد تاریخ شروع ہوئی ہے۔ تاریخ دے شروع ہون تو پہنا دین مکمل ہو گیا، توجہ ہے کہ نا؟ جدو تاریخ تو پہلا ہی دین مکمل ہو گیا ہے، ہون جنہ لے ہی تاریخ تو میں انہ لیا کی گل دلی سمجھ آئی بات۔ جنہ تاریخ تو دین لیا ہے انہ دین کیڑا لیا ہے، دین تے حضور مکمل کر گیا۔ دلیل جدو حضور نے فرمایا نا اللہم آشہد کہ اللہ گواہ ہو جا، اس ویلے آیت اللہ بھیجی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بخاری دے اندر روایت موجود ہے کہ یہ آیت عرفات دے میدان ہے جمعے دے دیہاڑے رسول اللہ سرکار سے نازل ہوئی ہے اس خطبے تو بعد کہ دین بولو آیت حضور دے ہوندیاں آئیے یا پیچھے آئی کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ پجی جدو دین حضور دے وصال تو پہنا مکمل ہو گیا ہے، روڑا سارا وصال تو بعد نہ پایا ہے۔ یہ دا مطلب ہے بعد فرقہ واریت ہوئی ہے، دین تا پہنا دا مکمل ہو گیا ہے۔ ہن جس دین لینا ہے وہ حضور دی زندگی چلوے یا قرآن چلوے، پیچھے آڑا دین نہیں روڑا ہے۔ پیچھے آڑا روڑا ہے، اسی روڑے ہیں پھنسے پہاں۔ مثلا ابو بکر صدیق دا خلیفہ بننا ہے تاریخ ہے، حضرت عمر دا، حضرت عثمان دا، حضرت علی دا، اس تو بعد امام حسین دا، کربلا ہے، ساری تاریخ ہسٹری ہے۔ توجہ ہے کہ اے سارا واقعات ہسٹوریکل نے، حضور نے خبرائیں نہ دیا دیتیاں نے، مگر اے ہسٹری دا حصہ نے۔ جس دین لینا ہوئے اس نبی دی زبان چوں تے اللہ دے قرآن چوں لینا ہے۔ جس روڑا پینا ہوئے وہ اگاں تاریخ ہل ٹور پوندا ہے، فلانا واقعہ مڑانج کیوں ہویا، وہ کھجوران دا باغ کیوں نہ ڈھیتا، وہ دروازے تے کی ہویا، وہ فلانا کی ہویا، وہ تاریخ چ روڑا ہے۔ تے جے دین تے رانا ہوئے تے وہ قرآن تے حضور دی زبان تے۔ سر سمجھ آ گئی؟ اچھا سر صوفی لیاقت ہے،
ساڈے نال ہوندا ہے۔ تہاں پوچھنا ہوئے بھائی بندہ کیویں دا ہے تے تسی ماسٹر خضر صاحب تو پوچھو تے چنگا ہے یا میتھوں پوچھو تے چنگا ہے؟ میرے جو ہر ویلے نال پوچھتے ہیں میں بھی جاننا کہ نہیں تو بھائی جی تسی جو پوچھنا ہے ابو بکر کیویں تے تسی تاریخ تبری چوں کیوں پوچھ دے ہو؟ تسی نبی کو کیوں نہ پوچھ دے تے قرآن کو کیوں نہ پوچھ دے بھائی ابو بکر کیویں دا ہے؟ 23 سال ابو بکر حضور دے نال رہے نے یا تبری نال رہے؟ ابو بکر صدیق 23 سال رسول اللہ دے نال رہے یا علامہ ابن خلدون نال رہے؟ نہیں مطلب آپ بیان فرماؤ ابو بکر صدیق نے 23 سال علامہ ابن کثیر نال کنڈے نے یا رسول اللہ دی خدمت اچھ رہے؟ تو زیادہ کون جان دے اس ایو روڑا ہے جنہ تاریخ دی اینک پا لئی ہے ان ابو بکر اور دسدا ہے، جنہ محمد پاک دی نظر نال ویکھیا انہاں ابو بکر اور دسدا ہے۔ بھائیا گل تے ہی نہیں ہے میں لمبے روڑے پائے جی توجہ ہے یا رسول اللہ آ تواڈے اسی امتیاں میں بھی علامہ صاحب بھی سارے اسی تواڈے امتیاں تے ساڈا یہ خیال ہے زوم ہے کہ جیڑا بندہ ہے میں کو 5-10 منٹ ساڈے کول بوے اسی بھی ان کو جان جانے ہیں۔ اچھا چلو میں ایک گل تواڈے نال کرنا، میں جیڑا بندہ بالکل نہیں جاندا میرے نا تو بھی واقف نہیں ہو دے کہ میں انہوں بھاؤ تو انہیں تو پوچھو بھائی بندہ کیویں دا ہے؟ وہ سکھنا یار ٹوپی بھی پائی اس داڑھی بھی ہے تے یہ دے ایٹماسفیئر تو لگتا ہے بندہ دیندار ہے، دینی ذہن مولوی لگتا ہے تے یہ کلین شیپ ہوئے پینٹ پائی ہوئے اتنا 6 پیک سپائک بنایا ہوئے جڑا اتنا سر تو کٹ دین تو اس ویک کیا کھڑنا بھئی یار بندہ کسے ماڈرن ذہن دا لگتا ہے اینا کو اندازہ تے توانو بھی ہو جاندہ ہے، یعنی توڑا علم اینا ہے بھئی اینا کو تسی بھی اندازہ لا سکتے ہو تو جے وہ بندہ توڑے کوڑ گھنٹہ 2 اور گزارے مڑ دیاڑی گزارے مڑ توڑا تے میرا اس بارے علم اور وردہ گیا۔ اچھا 23 سال ابو بکر جو حضور کو رہے تھے تے ساڑھا علم حضور ور گئے تو آپ دسو حضور نے ابو بکر نو کتنا جانے آؤ سے ہون سمجھو گل یہ ایمان رکھ دے اپنے نبی تے پھر اس گل تے خدا راہ پکے کھلو جاؤ ابو بکر نو جان کے حضور نے ان دے کڑو تھی دا رشتہ لیا ہے اپنی واسطے اور جی دے محمد پاک ڈھکے نے کوئی تے حضور بھی جانے اور سینہ بائی دے ڈھکنا چاہیے دا یا نہیں ڈھکنا چاہیے؟ توجہ ہے کہ نا کچھ بندے نو سینسیبل بندے نو سوچنا چاہیے دا ہے اساں جو کدوں رشتہ لینا ہو سان پتہ لگ جائے بکڑی نہیں صحیح ایسی اپنے منڈے دا ہوتے نکاح نہیں کر دے حالانکہ ساڑھا بھی آجی کوئی نہیں ہوندہ تو جدو نبیاں دے سردار رب دی مرضی نال ابو بکر دے گھر شادی کیتی ہے تے مڑ کوئی تے اللہ بھی سونے دسیا ہونا ہے نا بس سونیا ٹبر چنگیاں دا ہے تسی کس نظر نال ویندے ہو ابو بکر نو؟ اللہ تے اللہ دے رسول تو تے پوچھو جنہ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، حضور تو تے پوچھو جنہ فرمائے من سرہو ان ینظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابا بکر۔ مؤرخ دی نظر نال ابو بکر نو نہ ویکھ جنہ دا ابو بکر کلمہ پڑھیا ہے انہاں کولو پوچھ ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی فرماندے جنہ دوزخ تو آزاد جنتی بندے دی زیارت کرنی ہوئے وہ ابو بکر دی زیارت کرے۔ بھائی جی سمجھو دی پئی ہے کوئی جس بندے دا دل کرے کہ میں دنیا اتے ٹردے پھر دے جنتین ویکھنا ہے میرے نبی فرما ابو بکر دا منہ ویکھ۔ توجہ ہو گئی؟ مسئلہ آ گیا سمجھ؟ سنو یا اللہ ساری دنیا دیا کتاباں ساڑھے کوڑ موجود نے جس وقت ابو بکر ہاں نا بندے جاگ کے گال سنن میرے یہ ڈیمانڈ ہے جس وقت ابو بکر موجود سن اس وقت دی ساڑھے کوڑ کوئی شے موجود نہیں نہ اس بڑے کیمرے آئے
ایسا نہ ریکارڈنگ آئی نہ اس ویلے کاغذ قلم آئے، تھوڑے جے چند محدود چیزاں کپڑے تے لکھ دیا ہے، کپڑے تے حضور جڑے خط لکھے سن نا وہ کپڑے تے لکھے، قرآن پاک کو جڑیاں تے لکھے ایسے ایشانے دیے جانور دیے چوڑیاں اڈیاں پتھراں تے لکھے ایسے. تو ایسا دور نہیں سی، کوئی شے اس دور دی ساڈے کول موجود نہیں ہے. تاریخاں ساریاں ہونا پڑھا پڑھا تھوڑا تھوڑا لکھی تھیں جنہ تو تسی لڑے بیٹھے ہو، لیکن تن مبارک ہوئے ایک شے اس دور دی ہے جدو ابو بکر ہا اور وہ شے بول دیئے تے پوچھئے تے دس دیئے، پوچھئے نا فلانا بندہ کیویں دا تو شے دس دی. کم سوکھا نہیں ہوا ہے بھئی شے بھی پکی ہے. اوہ رب دا قرآن خود خالق کائنات فرماندہ ہے جڑی شے دے شک کوئی نہ کریا. وہ دے تو اس دور دیئے جس دور ہے ابو بکر ہا اس شے دا نا قرآن ہے. قرآن اس سے دور دے کہ نا کھول لو، سر تے نہ درو، خدا دا نا ہے کھول لو کھول لو. یا اللہ ابو بکر نہ رنجیں کہ راضی ہیں، عمر نہ رنجیں ناراض ہیں، عثمان نہ ناراض ہیں کہ راضی ہیں. فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا. اللہ راضی بولو کی ہو گیا؟ اللہ ہو گیا ہے، ہوئے گا نہیں. رضیہ ماضی دا سی گیا، اللہ راضی ہو گیا ہے. یا اللہ کھنا نا فرمایا انل مومنین، مومنانا. یا اللہ سائے مومن نے کوئی پتہ نہیں پہ لگتا کیڑا مومن ہے، سن تھوڑی جی وانڈ کاٹ دے کیڑیا مومنانا راضی ہوئے. فرمایا اذ یبایعونکا، میں انہا مومنانا راضی ہویا جنہ میرے نبی دے ہاتھ دھار کے بیعت فرمائی ہے. یا اللہ تیرے نبی دے ہاتھ تے سہ بندیاں بیعت کیتی ہے، آج وکھرا کار تھوڑا گیا. کیڑیاں نال راضی ہویا ہے، بیعت آلے بھی ڈھیر نے. فرمایا اذ یبایعونکا تحت الشجرہ، اوہ میں انہاں نال راضی ہویا جڑے ککر دے رکھ تھلے یار دے مرید ہوئے نے. آخری سوال ہے، جرت ہے جی میں اقبال شکوہ تے جواب شکوہ اس گل کی تھی، میں انج کر کے عرض پیا کرنا کہ مالکہ جدو تو راضی ہو گیا ان سوال بندا تے نہیں. اللہ جو راضی ہو گیا ہے اس تو بعد سوال بندا نہیں، پر سان بندے نہیں وان دیں دے وان دیں وہ اندروں نہ ہے صحیح. اللہ سونے ایک آخری گال چداستے ساڑی بات سے اسی پکے ہو گیا. مالکہ جدو تو راضی ہوئے ہیں بھئی ہاتھ نبی دے ہاتھ چھ دیتی بیٹھے نے وہ دو اندروں ویکھے نہیں. توجہ ہے کہ نا؟ یا اللہ وہ دو اندروں بندے ویکھے نہیں جڑے بیعت پہ کر دے آئے، اندروں صحیح آئے کہ نہ ہے، کیونکہ سن بندے آندے بھائی وہ تو روٹیاں آستے نال آئے اندروں نہ ہے. یا اللہ تیرے تو کائنات کسی دی نظر بریک نہیں. یا اللہ تو اندر ویکھے نے نہ دے. فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اوہ میں نہیں راضی ہویا، میں صدیق دا اندر ویکھ کے راضی ہویا، یار دا پیار بھریا ہویا ہے. لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. حافظ ہے تئی توجہ ہے بھائی؟ آوی تے قرآن ہے نا، باندھ پیچھے پڑھساں پہنا قرآن تے سنو. توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب؟ باندھ تا میں لکھیا ہونا یا کسی اور شہر لکھیا ہو سی. اج کل دے شہران دا بھی کوئی پتہ نہیں لگتا ہے. جوڑ رلیندے عقیدے دے جوڑ ہلا چھڑ دے جے. اب یقین فرماؤ اے شیر دا جوڑ رلیندے عقیدے دا جوڑ ہلا چھڑ دیں. تاں میں اپنے سنگیاں محبوبہ نو آندا ہونا بھئی یارو اللہ حضرت دا کلام پڑھیا کرو، عقیدے نال جوڑن والا کلام. آج کل دے کوئی پتہ نہیں لگتا، کہیں کیٹ کہیں کروڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا. ہاں جی کوئی کدو پھدے نرف کوئی کدو پھدے تے جوڑ کے آکھیا لو جی باجی آپ بنیا پہ آجے کلام. ایسے کلام بالکل اہل سنت ذہن خراب کرن دا باعث بن دیا.
عزیزو شعراء تو دین نہیں لینا، قرآن پہلے تسی مفتی نہیں عالم نہیں پر اینا تے علم رکھ دے ہونا سب تو پہنا سبق کدھا اچھا ہے پھر حضور دی زبان دا اتھو کام لتھا ہیٹھاں تے اگاں ٹورانگے تے جی ساڈا کام اتھی پورا ہو جائے تے ہیٹھاں لانے دی لوڑ کیڑی ہے اینا معیار نہ گرا کہ ہن سن شاعران دسنا ہے میں تہاڈا آ کیتا ہے نا بابا سائیں قرآن فرماندا ہے فعالم ما فی قلوبہم میں نہ دے دل ویکھے اللہ ہاں تے انہاں بندیاں دے ویکھ لیندا تے دس چھڑدا بے ویکھے نے ویندا ہن ساڈے بھی ہے ہن دسدا نہیں ہن سن نشر والے دین دسنا بھائی سمجھ آندی پئی ہے کس نہیں ہن اللہ آنا جو اس ویلے ویکھ کے دسدا رہیا ہے قرآن یہی تے کمال ہے جڑے اللہ پاک اس ویلے کام ویکھے نے او دسے اپا ای جاگ دے ہو اللہ حضرت سلیمان دی کیڑی دی گل جو قرآن ہی دسے ہے کہ نا اللہ اصحاب کاف دے کتے دی گل قرآن ہی دسی ہے اللہ حضرت موسیٰ دے سوٹے دی گل قرآن ہی دسی ہے اللہ حضرت عزیر دے کھوتے دی گل قرآن ہی دسی جی اور باجی تو آن لگتا ہے کہ اللہ اپنے نبی دیاں یاران دی گل کوئی نہیں کی مطلب تو آن لگتا ہے بھائی دیاں بری گلان تے اللہ دس دا رہا ہے تو ایڈی وڈی گل کو نہیں دسی انہی باجرے میرے نبی دے نار نے ایک ہی نہیں لے میں قرآن پڑھنا آپ سن لو عزیزان من میرے اللہ فرما دیں محمد الرسول اللہ آپ صاحب دے اتے ہاتھ رکھو تڑی مہربانی سنبھال کے رکھو محمد الرسول اللہ والذین معہو محمد اللہ دے رسول نے تجھڑے انہاں دے نال آلے آؤ انہاں دی گل سنو اللہ کو چھڑو پرا تاریخ مولوی نے کی پتہ ہے قرآن تو پوچھو نا محمد کون نے تے انہاں دے نال آلے کون اللہ دا قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ فرماتے ہیں محمد میرے یار محبوب نے اللہ دے رسول نے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم میرے نبی دے غلامہ دی میرے نبی دے نال والےاں دی شان وے آپس وچ پیار کر دینے کافراں دے کڑاکے کٹ دیندے جتھے مردی جا کے اپنا چیک کرا لیا آیت پڑھی نے با اللہ حضور دے نال والےاں دی گل دسیے نال والےاں دی ہے توجہ عزیزو ساتھیو قرآن تو پوچھو صحابہ کون قرآن تو پوچھو آلِ بیت کون نے بندیاں نہیں پتہ اللہ دا قرآن فرما دے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین بات بندے سمجھ دیں مولوی لگے ہوں دن تے اتے بے کے تقریر کر چھڑ دیں پاجی انج نہیں ہوندا ایڈی جلدی تے آنڈی نہیں پکدی تقریر ایڈی ٹھو پک جاندی تقریر سنان واسطے بھائی جی سال ہا سال لگ دے پھر تقریر تیار ہوندی ہے میں 12 تقریراں والی تو نہیں نہ سنانی ہوندی نہ میں الخطیب رکھی ہے وہ جو پڑھ کے تو سنا چھڑا میں تہاڈی نبض ویکھ کے تقریر کرنی ہوندی تو یہ دیتے بڑی محنت لگ دی ہے لیکن گالے بھئی قدردان تھوڑے ہوندے ہاں جی بندے قدر کرنا رہے تھوڑے ہوندے نے میں بڑا حیران ہونا کدی کدی نیٹ تے کوئی بولی میں نے بکھائیں دے نے
دوجیاں بیلیاں دے بندے قرآن دی ایک آیت بھی غلط پڑھن تے وہ اتھاں جا لگ دے پڑھ دے بھی وہ کدی کدائی نہیں تک دے ایک پڑھ بان تے صحیح کوئی نہیں پڑھی دی لیکن بھائی صاحب تو ہن ساری تقریر بھی قرآن چو سنا تسی آندے ہو شعر نیس پڑھیا ان سنگی مر تھا گیا اس گل تو بے سمجھ مڑ بھی نہ لگی عزیزان من اللہ فرما دائے میرے نبی دے صحابہ بھی کرما والے نے نبی دی آل بھی کرما والی سنی آل تو بھی دور نہ ہوئے سنی نبی دیاں یارہ تو بھی دور نہ ہوئے یا اللہ سان ساریا تو وڈا مینا بندے دے دن بھائی اے بدل گیا ہے پیچھے بدل گیا ہے بندے بدلن والے ہیں توجہ ہے بھائی جڑے طالب علم بچے نے انہوں نے سمجھ آنی ہے ماسا بیٹھے نے مکے وچ جدوں صحابہ حضور دا کلمہ پڑھیا ہے مار بھی روز کھاندے ہے تے مڑ یار دے دیدار نال سکھ پاندے ہے پھر 3 سال کافرہ نے مسلمانہ دا سوشل بائیکاٹ رکھیا ہے شیب ابی طالب وچ 3 سال کربلا وچ 3 دن نے مکے وچ حضور دے نال 3 سال نے جڑے بچے دا دل کردہ ہوئے شیب ابی طالب دی تاریخ جا کے پڑھے 3 سال نبی پاک سرکار اور حضور دے صحابہ ایک گھاٹی دے اندر 2 پہاڑاں دے درمیان ایک گھاٹی سی او دے وچ کافرہ نے مسلماناں قید رکھا 3 سال نہ روٹی اندر جان دیتی ہے نہ کوئی آٹا جان دیتا ہے نہ گوشت جان دیتا ہے درختان دے پتر کھاتے نے جانوران دے چمڑے بوائل کر کے کھاتے نے میں چیلنج کدی نہیں کیتا لیکن میں توانوں ایک ہنٹس دینا اپنے بچیانوں کہ جاؤ تاریخ پڑھو 3 سالہ میں ایک صحابی بھی کھاؤ جڑا چھاڑ کے نبی نس گیا ہوئے بس ہونے انہا چر بھوکیا نہیں رہی گا جاؤ تاریخ ڈھونڈو پھرو جدو میں مڑ شعیب کو لاما ادو مڑ میں دسیا ہے جب پہنا کہ دے ملاقات ہوگی تو میں فون کر کے دسیا ہے بھائی سنیا ہے وچو فلانا صاحبی نس گیا ایک کوئی چا دسیا پائیا جڑے روٹیاں واسطے آئے ہون 3 سال نہیں اڈیک دے 3 سال پہنا مار کھان دے رہے اور مڑ 3 سال یار دے چہرے لوے کے بھوک لان دے رہے روٹیاں دی طلب والے نائے مڑ اللہ تعالیٰ اور ڈاڈا امتحان لیا بسونیا ہون انہاں نہ آکھی اپنا پینڈ چھاڑ دے 15 16 پیڑیاں دے جتھے ران دے نا اپنی دکانہ بنائیاں نے کاروبار جمائے انہیں رشتہ دار انہیں مال بنائے انہیں نہ آکھے سارا کچھ چھڑ دو مال چھاڑ دیو اپنیاں کوٹھیاں بنگلے سارے چھڑ دیو کاروبار بند کرو دکاناں تالے مارو چھڑ دیو کسی دے چھڑو پینڈ نہیں رانا مکے ورگا شہر یار دے حکم تے چھڑیا ہے میں نے ایک صحابی وکھاؤ جے ساکھیا ہوئے سونیا میں ایتھو ہی کلمہ پڑھدا راساں تے نظرانہ گلدا راساں ہوں انج نہ کرو اسی پینڈ کی میں چھڑی توجہ ہے کہ نا کوئی ایک صحابی وکھاؤ جے ساکھیا ہوئے میں ایتھو نال نہیں جویندہ عمر نال نہیں گئے عثمان نال نہیں گئے ابو بکر نال نہیں گئے مرشد علی نہیں گئے کیڑا رہ گیا جے ساکھیا میں ایتھو نہیں جویندہ تو پائیا ساتھ تو پٹھے چھاڑ کے محفل اچ نہیں جویندہ پہ ایک کسی عاشق ہونا تے تنقید کرنے ساتھ تو اذان ویلے مسیحے کدی نہیں جویتا تے تنقید ہونا تے کر دے پیاں جنہ وطن چھڑ دیتے ہیں یار پیچھے تے مدینے ٹور گئے اور پھر 3 امتحان آیا 4 اللہ فرمایا سونیاں روزے رکھے ہی نے تیناں لیا اوراں بدر دے پیڑے چھے نہ تلواراں کول نے کسے کول سوٹا ہے کسے کول تلوار ہے کسے کول صرف تیر نے ایتھے کھلار ابو بکر دا پتر سامنا کھلوتا ہے ابو جال مولا علی دے چاچے سامنے کھلوتے ہیں عباس ابو جال عمر دے مامے سامنے کھلوتے ہیں
ایویں سارے صحابہ دے رشتہ دار سامنے کھلوتے آئے، اللہ فرمایا انہاں نہ لڑا۔ میں نے ایک صحابی دسو جس آکھیا وے سونیا ساڈے رشتہ دار نے ہن پتراں نال نہ لڑا، انہاں کہ سونیا جے تیرے نہیں نا تے بھاویں رشتہ دار نے اے ساڈے نہیں۔ انہاں بندیاں دا مل پایا ہے 15ویں صدی چ بہ کے انہاں گالاں کڈ دے تے محمد پاک نو راضی کرنا چاہتے بھائی گل دی سمجھ آتی پئی ہے کوئی؟ عزیزان محترم، میرے سجنوں، میرے عزیزوں، اللہ فرما دیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نبی دیاں یاراں دے دلاں دا امتحان لیا ہے۔ یا اللہ بدلے نے کیسا پایا ہی؟ فرمایا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ دنیا بدل دی ویکھیے، صبح قیامت تک آن والے قرآن پڑھن والے میں نبی دے یار بدل دے نہیں ویکھے۔ جڈا ڈاڈا پریشر آیا ہے، انہاں دا ایمان اگے نالوں بھی وددا گیا ہے۔ فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله۔ جدہ امتحان بھی اوکھا ویندے آندے ادا کے محبوب وعدہ کیتا وان جونا ہے کھڑے رویا۔ بھائیو فقیرو، میں اپنے دل دی گل تو اڈے نال شیئر کیتی، میں کوئی بناوٹ نہیں کرتا، میرے اندر جو ہوندہ میں تو انہوں دے سنا میں دل دی گل تو اڈے نال شیئر کیتی ہے۔ جس نبی ناراض کرنا ہوئے وہ صحابہ دی بے ادبی کرے۔ جس صحابہ اکرام دی بے ادبی کرنی ہے نال علی بھی ناراض نے، نبی بھی ناراض۔ تاریخ دے بارے سن کوئی پتہ نہیں، یہ بڑی عجیب شے ہے۔ اپر صبح نظیر تو اڈے ہوندیاں قتل ہوئی، کیمرے لگے آئے، روشنی آئی، ویچ قتل ریکارڈ ہویا ہے، ساتھ جو یہ نہیں پہ فیصلہ ہوندہ بون ماریا کہیں، کوئی آندہ جی ہوندے بخامد ماریا، کوئی آندہ طالبان ماریا، کوئی آندہ اسٹیبلشمنٹ دا کام، کوئی آندہ فلانے دا کام میں، پرسو دا گال ساڑھے ہوندیاں ہوئی ہے، تے او دا سا نہیں پہ پتا لگتا تو ان 1400 سال پہلے دیاں گلنا تھی، ایڈا پاک کیوں ہویا کھلوتا ہے جی دی وجہ تو نبی دیاں یارانہ لڑے کھلوتے ہو۔ بھائی خدا دا ناجے اے فرقہ واریت دیاں چکران تو نکل آؤ۔ آل محمد نو منن نال کوئی تو اڈے عقیدے وچ فرق نہیں ہوتا، انہاں نے منن دی حد دی کوئی منو جتنا مان سکتے ہو، عشق وچ بھی کوئی بھائی صاحب کون خبیث تو آکھے کہ آل محمد دا ساتھ چھڈو۔ آل محمد نو مننا تے دین ہے، لیکن آل محمد دی محبت دا درس لبو، لیکن ایک اس دسیا ہے بہت واسطے صحابہ دا انکار ضروری ہے۔ اور کلمہ اسی اپنے نبی دے نہیں پڑھ دے، جیڑے پچھلے 1.25 لاکھ نبی نے انہاں چھڑ کے من دے ہو، انہاں نے مان کے مننے آنا حضور، انہاں نے نہ منیے تے حضور دا منیا کم کسے نہیں۔ جیڑے پیچھا نبی گزرے نہ اللہ دے، اگر انہاں چو ایک نبی نے بھی نہ منیے تے حضور نو منن دا فائدہ کوئی۔ 1.25 لاکھ نبیاں نے مننا ہی تے پھر نبی اپنے نے مان کلمہ اپنے نبی دا پڑھتے نفع ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ نے مانتے پھر مرشد علی نے مانتے علی دے منن دا نفع ہے۔ گل دی سمجھ لگی کہ نہ لگی؟ میں روز تقریر گل کرنا وہ اناؤنسر میں گل کرتا بانگریز جو بڑے سیانے نے انہاں مشینہ کڑیاں نے تھوڑا جہا اتنے ماسا مانج لا کے نا بلڈ کٹ کے اتنے دے دیے تو 10 دن باندر شوگر کتنی میں نہ کدے انگریز کی مشین کٹنا بندے اتنے انگلی دھرن تے پتہ لگے باندر حسین کتنا ہے۔ اے میری گال لکھ لو جڑے بندیاں لڑیں دیں نا مولوی باہمیں جڑے مکتبہ فکر دیں ساری عوام انگل دھر کے بکھا جانا ہے اندر حسین ہے کہ نہیں نہ کوئی نہیں دھرنا، کیونکہ بندیاں پتہ ہے ساڑھے اندر حسین تو باڑا قید اعظم گل دی سمجھ نہیں رہی باندر حسین تھوڑا ہے قید اعظم باڑا ہے۔ عوام اچھو بندے آنکھنے دھرو ساڑھے آج
کیوں؟ عوام دے اندر حسین ہے بھائی، اس تو نا جیڑا پیسے دے کے حسین سندہ ہے ان دے اندر حسین ہے، جیڑا لے کے سنیندہ ہے ان دا پاک کوئی نہیں، اندر قائد اعظم ہے یا حسین ہے۔ گل دی سمجھ لگی کہ نہ لگی؟ علماء دی خدمت کریا کرو، میں تو انہاں خدمت کرنی چاہیے، ود تو ود کرو۔ کسی بھی قوم دا قیمتی اثاثہ ہوں دے اس قوم دے عالم، خدمت کریا کرو، بڑھ چڑھ کے کریا کرو، کرنی چاہیے۔ ہے سنی عزیز و دوستو، فقیر دی بات نو یاد رکھا، اگر ٹیسٹ ہوئے چلو نا انگریزاں تو یہ مشین بنی تو حشر والے دن تے ٹیسٹ ہو ہی جانا ہے بے تیرے اندر حسین کتنا ہے۔ عزیزان من الحمدللہ رب العالمین، فقیر ہون بھی ہاتھ رکھن نو تیار ہے، قیامت تلے دے بھی رکھاں گے، دنیا گواہ رہے محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے، محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے، میرے دل و دماغ پہ چھایا۔ اور دنیا عزت ڈھونڈتی پھر دی ہے نا، نشانی عزت ملے او دے واسطے پتہ نہیں کی بندے کر دے۔ بھائی حسین دا نوکر بان عزت تین ڈھونڈے گی۔ عزیز و درویش دا جملہ سنو، عزت میری تلاش میں رہتی ہے ہر گھڑی، جب سے میری زبان پر آیا ہے، جب سے میری زبان پر آیا، رحمت خدا کی ہو حسن میری ماں کی قبر پر، بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا حسین ہے، بچپن سے جس نے مجھے کو سکھایا، محبوب اپنے دل میں بسایا حسین ہے، میرے دل و دماغ پر چھایا۔ عزیزان من تیرے تے میرے پاک مرشد نے کربلا دے اندر جلوہ گری فرمائیے، جویں نانے نے عرشاں تے قدم دھار کے عرش معلّہ بنایا ہے، ایویں حسین نے کربلا دی ریتے سجدہ کر کے کربلا معلّہ بنایا ہے۔ بابا تانیا کربل نو وسا چھڑیا، کربل دے امیران نے کربل نو وسا چھڑیا، کربل نو وسا چھڑیا، کربل دے امیران نے اسلام بچایا ہے، زینب دے امیران نے اسلام بچایا ہے۔ عزیزان دی وقار ایک جملہ نوٹ فرما لو،
میں کئی باری گل کردا لیکن تانوں یاد دہانی کرانی ہے، بھول نہ جاؤ۔ عزیزان محترم 15ویں صدی دا کوئی بندہ کربلا جائے زواری واسطے، میں نہیں گیا، زواری واسطے جاوے، رضائی الہی نال فوت ہو جائے، کربلا دے کسے کونے تے دفن ہو جائے، گھر والے نو مبارکاں ڈیندیاں نے کربلا وچ دفن ہویا ہے، بندہ جنتی ہو گیا ہے۔ میں نوکر مرشد حسین دا اے عقیدہ رکھنا، آج بھی کوئی مومن، کوئی پکا مسلمان مومن سونے عقیدے آڑا کربلا وچ دفن ہو جائے بالکل جنتی ہے۔ توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب؟ لیکن بھائی صاحب پھر مننا پوے گا، اگر نواسے دا شان ہے او دی برکت نال پورے کربلا وچ دفن ہون والا جنتی ہوندا ہے، تے پھر اینی برکت تے نانے کوڑ بھی ہے نا جڑے روزے وچ دفن ہوئے نے یقیناً جنتی ہون گے۔ کربل نو وسا چھڑیاں کربل دے امیران نے اسلام بچا، سیدہ زینب دیاں ویران۔ محترم سامعین، بڑا اوکھا دین بچایا ہے، بڑی مشکل نال دین بچائے، اتنا آسان نہ۔ غازی عباس نے بازو دتے نے، اصغر دی قربانی دیتی ہے، اپنے پاک خون نال اسلام دے شجر دی آپ یاری فرمائیے۔ کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ تصور نال کربلا جانے، جسم اتھے رہن تصور کربلا ہوئے۔ عزیزان دی وقار میرے مولا حسین خیمے میں ہتھیار سجا رہے نے، کیونکہ یزیدی کہہ رہے ہیں حسین کوئی اور ہے ہی تے لیا۔ سرکار تیار ہو رہے نے، جوان پتر علی اکبر آئے نے، فرمانے نے بابا جوان پتران دے ہوندیاں بڑھڑے باپ میدان چ نہیں جاندے، بابا تیرا اکبر جائے گا۔ اے حسین بادشاہ دا جگرے، اے 18 سال دے پتر نو مقتل کاول گھلے آئے۔ جدو شبیہ رسول علی اکبر پاک کربلا آئے نے، میں صدقے جاواں انج لگا جی میں پاک نبی آپ دی صورت میدان چاہیے۔ عزیزان دی وقار مرشد علی اکبر آئے نے، پوترا علی اکبر دے صورت سیرت رسول پاک والی ہے۔ لوگ پوچھتے نے کون ہے؟ علی اکبر فرماندے نے تقسیم ہوئی دولت دی، گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاج نگی، گھر سے ہمارے۔ عزیزان دی وقار میرے سجنوں، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ اکبر، مدینے کے مسافر ہیں، وطن دور ہمارا، آدم سے بھی پہلے تھا کہیں نور ہمارا۔ میرے سجنوں، میرے عزیزوں، تاریخ دیاں کتاباں بھریاں ہوئی نے، جنگ ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہوئے گی،
ہونی چاہیے جہاد سنت ہے، لیکن میں گل جنگ دی نہیں کرنی، میں گلو کرنی آخری چند جملے پیش کرنا جدو سرکار علی اکبر پاک پیاسے ہو کے سینے وچ برچھی کھا کے زمین تے تشریف لے آئے نے، اپنے بابا جان نو آواز ماریے، شہزادہ علی اکبر دے بابا جان دی جلوہ کری ہوئی ہے، پتر نو ویکھے آئے، پتر دے پاک وجود تے گھوڑے دوڑ گئے نے، برچی سینے وچ کھپی ہوئی ہے، اپنے پتر نو گود وچ بہا کے میں کیویں بیان کراں، پجی خطابت اینی طاقت نہیں ہوندی کہ منظر کشی کر سکے، لیکن کتاباں وچ لکھے حسین نے بڑی جرت نال برچھی کھچی ہے، جگر ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا ہے، علی اکبر پاک نے ہائے کیتی ہے، حسین فرما دے بیٹا سینے وچ درد ہے، عرض کر دے بابا برچھی دی درد نہیں، مدینے والی بہن نال کیتا ہویا وعدہ یاد آیا، جڑی مدینے اڑیک دی ہو سی، بابا تو اللہ دا ولی ہے، ایک واری مدینے والی بہن دا دیدار کرا، میرے پاک حسین نے پتر دے سامنے اتھیلی فرمائیے، جدو حجابات ہٹے نے، علی اکبر تے پاک حسین ویکھے شہر مدینہ ہے، سعادات دا محلہ ہے، زہرا دا حجرہ ہے، حسین پاک دی دی علی اکبر پاک دی بہن ایک جگہ تے بے کے فرمانیاں نے، سب پردیسی وطنی آئے، تمہیں اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا، میریاں لین نہیں آیا سارا، مٹ کے قدم نشان میں ویرا، میریاں اکھیاں لایا سام، عزیزہ نے من شہزادی بھرانو یاد پہ کر دے نے، بہن دا دکھ اپنی جگہ دے وے، بھرا دا دکھ اپنی جگہ دے، بہن دا چہرہ وے دیا، اکبر پاک دی روح پرواز باپ دی گود ہوئی ہے، حسین بادشاہ دا حوصلہ ہے جائیں پتر چک کے پھر خیمہ تک لے آتا ہے۔ عزیزو ساتھیو پیارو، آل محمد دی محبت اچھ ڈبے رہنا، حضور دی آل دی محبت سانو نجات دلائے گی۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت میں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے، سادات نال سیدہ نال محبت رکھنا، حضور دی اہل بیت نال پیار رکھنا، سادات دی محبت، آل رسول دی محبت حرز جان بنا کے رکھنا، گلے دا تعویذ بنا کے رکھنا، حسین بادشاہ نال عشق کرنا، لیکن یاد رکھنا صحابہ دی بے ادبی کرنا کدی حسینی سنی نہیں ہو سکتا، حسینی سنی ہوئے جڑا حضور دے سارے صحابان جنتی مننے اور ساری آل نال عشق کرے، اس عقیدے تے رہنا، نمازی بننا، داڑھی شریف رکھنا، انہاں دے نام تے نیازاں پکا کے تقسیم کرنا، حضور دی آل نال محبت کرنا، بے ادبان دے پاسے مت جانا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا۔ یا اللہ سب بھائیاں دی حاضری، بیمارانوں صحت تندرستی خیر عافیت و برکت نصیب، سب سجنہ تے کرم فرما، دینی دنیاوی بھلائیاں اور نعمت نال مالا مال۔ اوفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ میرے مولا کریم سب بھائیاں دی حاضری، بے اولاد نو اولاد نصیب ہو، اہل سنت اپنا کرم نازل فرما، اہل اسلام نو اتحاد اتفاق